بیٹھا ہوا تھا۔ کیوں آئی ہو؟ ہرقل نے شاہانہ اور رسیلی آواز میں پوچھا۔ کیا تمہیں معلوم نہیں؟ سب معلوم ہے، شارینہ کی ماں ہرقل کی پوری بات سنے بغیر التجا کے لہجے میں کہا۔ آپ کی مصروفیت اور آپ کی پریشانی بڑی اچھی طرح جانتی ہوں۔ یہ آپ کی ہی نہیں، یہ ہم سب کی پریشانی ہے۔ میں اس طرح کبھی نہ آتی، لیکن ماں ہوں۔ اصل بات بتاؤ کیا ہے؟ ہرقل نے اس قدر گرج کر کہا جیسے کمرے کی چھت بھی کانپ اٹھی ہو۔ شارینہ صبح گھوڑے پر نکلی تھی، شارینہ کی ماں نے کہا۔ ابھی تک واپس نہیں آئی؟ تو کیا میں اسے جا کر ڈھونڈوں؟ ہرقل نے بڑی تلخ طنز کی اور کچھ دیر شارینہ کی ماں کے منہ کی طرف دیکھتا رہا۔ آخر بولا، اپنی اولاد پر تم سب خود ہی نظر کیوں نہیں رکھا کرتی؟ کیا محل کے محافظوں اور دیگر کارندوں نے تمہارا حکم ماننا چھوڑ دیا ہے؟ تمہیں میرے پاس آنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ آپ جانتے ہیں یہ میری ایک ہی بیٹی ہے، شارینہ کی ماں نے بھکاریوں کی طرح کہا۔ معلوم نہیں کہاں چلی گئی ہے؟ ملک کے حالات بھی تو ٹھیک نہیں، تم ایک بیٹی کو رو رہی ہو۔ ہرقل نے کہا، یہاں پورا ایک ملک اپنی سلطنت سے نکل گیا ہے اور تم ایک بیٹی کو ڈھونڈ رہی ہو۔ ہرقل کی یہی ایک بیٹی یا دو چار بیٹے بیٹیاں ہوتے تو وہ پریشان ہوتا کہ ایک بیٹی کہاں چلی گئی ہے۔ اسے تو یاد ہی نہیں ہوگا کہ اس کی کتنی باقاعدہ بیویاں ہیں اور داشتائیں کتنی ہیں۔ اسے تو یہ بھی معلوم نہ تھا کہ اس کے کتنے بیٹے اور کتنی بیٹیاں ہیں۔ ان دنوں تو اسے اور کچھ بھی یاد نہیں رہا تھا۔ پچھلے باب میں بیان ہو چکا ہے کہ ہرقل بھاگا پھر رہا تھا۔ مسلمانوں نے اسے شام سے بے دخل کر دیا تھا۔ رباہ میں تو اس نے آ کر پناہ لی تھی۔ وہ اس کوشش میں تھا کہ اپنی بکھری ہوئی فوج کو یہاں اکٹھا کر لے گا اور مسلمانوں کے خلاف فیصلہ کن جنگ لڑے گا۔ ایک شہزادی کا کہیں غائب ہو جانا اس کے لیے ذرا سی بھی پریشانی کا باعث نہیں بن سکتا تھا۔ شارینہ کی ماں نے ہرقل کی باتیں سنی اور اس کی ذہنی حالت دیکھی اور پھر اس کا سرد رویہ دیکھا تو کچھ اور کہے بغیر وہاں سے نکل آئی۔ اسے کسی نے بتایا تھا کہ اس کی بیٹی کو قید خانے کی طرف جاتے دیکھا گیا تھا۔ ماں اس سوچ میں پڑ گئی کہ قید خانہ آبادی سے کچھ دور ہے اور اس کے ارد گرد تمام علاقہ ویران اور بنجر ہے۔ اس طرف کوئی سیرگاہ نہیں، نہ کوئی اور ایسی جگہ ہے جہاں شارینہ گئی ہو۔ قید خانہ تو کوئی ایسی جگہ نہ تھی جسے دیکھنے کے لیے شارینہ گئی ہو۔ اگر وہ قید خانے میں ہی گئی تھی تو شام تک اس کا وہاں رکنا محال، بے معنی اور ناقابل یقین تھا۔ وہ آخر ماں تھی۔ اس کے ذہن میں وہم اور وسوسے پیدا ہونے لگے۔ اسے خیال آیا کہ شارینہ قید خانے میں قیدیوں کو تفریحاً دیکھنے گئی ہوگی۔ ہو سکتا ہے کسی خطرناک قیدی نے اسے مار ڈالا ہو اور قید خانے کے عملے نے اس کی لاش اندر ہی کہیں دبا دی ہو تاکہ ان کے خلاف کوئی کارروائی نہ ہو سکے۔ شارینہ کی ماں ہرقل کی دوسری بیویوں کی طرح ایک بیوی تھی، ملکہ نہیں تھی۔ نہ ہی ہرقل نے اپنے کسی بیوی کو ملکہ عالیہ کا درجہ دیا تھا۔ پھر بھی اس کی بیویاں حکم چلا سکتی تھیں اور شاہی اختیارات کا آزادانہ استعمال کرنے کی بھی اجازت تھی۔ شارینہ کی ماں نے اپنے خاص ملازم کو قید خانے کی طرف دوڑایا کہ داروغہ کو ساتھ لے آئے۔ اس نے سوچا یہ تھا کہ داروغہ معلوم کرے کہ شارینہ قید خانے کے اندر گئی تھی، اور اگر نہیں گئی تو کسی نے اسے قید خانے کے قریب سے گزرتے دیکھا ہوگا۔ ان سے ایسی توقع تھی ہی نہیں کہ سارا سراغ داروغہ سے ہی مل جائے گا۔ قید خانے کا داروغہ حکم ملتے ہی پہنچ گیا۔ شارینہ کی ماں نے پریشانی کے عالم میں اس سے شارینہ کے متعلق پوچھا کہ وہ قید خانے کے اندر گئی ہوگی۔ اسے قید خانے کے قریب سے گزرتے کسی نے تو دیکھا ہوگا۔ داروغہ نے شارینہ کی ماں کی منہ کی طرف ایسی نظروں سے دیکھا جن میں سوال بھی تھا اور حیرت بھی۔ شارینہ کی ماں نے جب یہ کہا کہ شارینہ صبح کی گئی ہوئی ابھی تک واپس نہیں آئی تو داروغہ کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ ملکہ عالیہ ہرقل کی بیوی ہونے کی وجہ سے اس نے احتراماً ملکہ عالیہ کہنا ضروری سمجھا اور بولا، کل صبح شہنشاہ ہرقل نے ایک مسلمان قیدی کو طلب کیا تھا۔ آج صبح شہزادی قید خانے میں آئی اور اس مسلمان قیدی کو رہا کروا کے اسے اپنے ساتھ لے گئی تھی۔ باہر شہزادی کا گھوڑا کھڑا تھا جس پر وہ سوار ہوئی اور قیدی ساتھ ساتھ پیدل چل پڑا تھا۔ شارینہ کی ماں اس مسلمان قیدی کے متعلق اچھی طرح جانتی تھی کہ اسے اور اس کے دو تین ساتھیوں کو مہمانوں کی طرح قید خانے میں کیوں رکھا گیا ہے۔ اب اسے پتہ چلا کہ اس کی بیٹی ایک قیدی کو چھڑوا کر لے گئی ہے تو اس نے ضرورت محسوس کی کہ اس کی اطلاع ہرقل کو ہونی چاہیے۔ یہ کوئی سازش ہو سکتی تھی۔ شارینہ کی ماں کو ڈر یہ تھا کہ ہرقل سے یہ بات چھپا لی گئی اور کچھ دنوں بعد کسی اور ذریعے سے اسے پتہ چلا تو وہ اسے بھی اور داروغہ کو بھی قتل کروا دے گا۔ یہ سوچ کر اس نے داروغہ کو ساتھ لیا اور پھر ہرقل کے کمرے میں جا پہنچی۔ اب تو ہرقل نے اسے ایسی قہر بھری نظروں سے دیکھا جیسے خود اٹھ کر اس کے پیٹ میں خنجر گھونپ دے گا، لیکن کہ
قید خانے کے داروغہ کو ساتھ دیکھ کر اسے شک ہوا کہ بات کچھ اور ہے اور کوئی خاص واقعہ ہو گیا ہے۔ شارینہ کی ماں نے اسے بتایا کہ شارینہ اس مسلمان قیدی کو رہا کروا کے نہ جانے کہاں لے گئی ہے، جس قیدی کو کل صبح دربار میں بلایا گیا تھا۔ ہرقل کی آنکھوں میں جو قہر اترا تھا وہ آنکھوں میں ہی گم ہو گیا اور ہرقل پر خاموشی طاری ہو گئی۔ کوئی نہیں بتا سکتا تھا کہ اس خاموشی میں سے ایسا ہولناک طوفان اٹھے گا۔ ہرقل کو اس کی کوئی پرواہ نہیں تھی کہ ایک شہزادی ایک قیدی کو قید خانے سے نکلوا کر اس کے ساتھ چلی گئی ہے۔ اسے پریشانی اس سے لاحق ہوئی کہ یہ مسلمان قیدی ایک خاص اہمیت کا حامل تھا۔ وہ کوئی ادنیٰ سپاہی نہیں تھا، مسلمانوں کے لشکر میں اسے کوئی عہدہ حاصل تھا اور وہ اچھا خاصا عقل مند بھی تھا، اور تم نے ایک شہزادی کے کہنے پر اسے رہا کر دیا۔ ہرقل نے داروغہ سے کہا، اس کی بیڑیاں اور ہتھ کڑی بھی اتار دی، یہ میری گرفتاری کی سازش ہو سکتی ہے اور میرے قتل کی بھی۔ قید خانے کا داروغہ چپ چاپ کھڑا تھا، اس نے ذہنی طور پر قبول کر لیا تھا کہ اس کی زندگی چند منٹ ہی رہ گئی ہے۔ ہرقل کے یہاں سزائے موت سے کم کوئی سزا نہیں تھی، کیا تمہیں قتل نہ کروا دیا جائے؟ ہرقل بولا، اگر یوں شہزادی کی مدد سے فرار ہونے والا قیدی عیسائی ہوتا تو میرے لیے کوئی خطرہ نہیں تھا، فرار ہونے والا مسلمان تھا۔ کیا تم دیکھ نہیں رہے کہ ان مسلمانوں نے ہمیں کس انجام تک پہنچا دیا ہے؟ کیا تم صرف ایک وجہ بتا سکتے ہو جس کے بنا پر تمہارا یہ اقدام صحیح سمجھا جائے؟ جس طرح جوتشی نے اپنے آپ کو موت کے سامنے کھڑا دیکھ کر ہرقل کو سچی اور کھری کھری باتیں سنا دی تھی، ویسی ہی کیفیت قید خانے کے داروغہ پر طاری ہو گئی۔ اسے یقین تھا کہ اب وہ زندہ باہر نہیں جا سکے گا۔ شہنشاہ روم داروغہ نے کہا، اگر میں شہزادی کا حکم نہ مانتا تو وہ مجھے قتل کروا دیتی، اس کا حکم مانا ہے تو آپ مجھے سزائے موت سنا رہے ہیں۔ مجھے آپ کی سزا قبول ہے، قبول نہ ہوتی تو بھی آپ نے مجھے معاف نہیں کر دینا تھا۔ میں نے روم کے شہنشاہ کا نمک کھایا ہے، مجھے یہ عہدہ اس شہنشاہ ہی نے دیا تھا۔ میں اپنا فرض سمجھتا ہوں کہ مرنے سے پہلے آپ کا کھایا ہوا نمک حلال کر جاؤں۔ یہی ایک صلہ ہے جو میں آپ کے قدموں میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ یہ کوئی سونے اور چاندی کا خزانہ نہیں، چند ایک الفاظ ہیں جو آپ نے قبول کر لیا تو آپ کے لیے اور آپ کی سلطنت کے لیے بھی سود مند ہوں گے۔ ہرقل اسے چپ چاپ دیکھتا رہا تھا، اس کی اس خاموشی کا مطلب اس کے سوا اور کچھ نہیں ہو سکتا تھا کہ وہ داروغہ کو معاف نہیں کرے گا۔ موت نے داروغہ پر خوف اور تعصب طاری ہونے کے بجائے اس میں جرأت پیدا کر دی۔ میں زندگی کی بھیک نہیں مانگوں گا، داروغہ نے کہا، حکم ماننا ہم لوگوں کا فرض ہے۔ یہاں حکم ایک فرد سے نہیں ملتا بلکہ شاہی خاندان کے تمام افراد سے کئی طرح کے حکم ملتے ہیں، اور ہم لوگ کسی کی بھی حکم عدولی کی جرأت نہیں کر سکتے۔ میں جانتا ہوں 3-4 مسلمان قیدیوں کو آپ نے مہمان کے طور پر قید خانے میں رکھا ہوا ہے، اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ کیوں ان کے ساتھ اتنا اچھا سلوک ہو رہا ہے۔ آپ ان سے یہ معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ ان مسلمانوں نے اتنی قلیل تعداد میں ہوتے ہوئے روم کی ایسی عظیم اور دہشت ناک جنگی طاقت کو کس طرح شکست دے دی ہے کہ رومی فوج بکھر کر پسپا ہو رہی ہے اور کہیں بھی اس کے پاؤں جم نہیں رہے۔ شاید آپ ان خصوصی قیدیوں کو کسی اور مقصد کے لیے بھی استعمال کرنا چاہتے ہوں گے، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں۔ میں نے ان سے 2 بار یہی بات پوچھی تھی، انہوں نے جو جواب دیا وہ میرے دل نے قبول کیا اور یہ میں آپ کے خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا، اسلام میں کوئی بادشاہ نہیں ہوتا، نہ کوئی شاہی خاندان ہوتا ہے، بادشاہی صرف اللہ کی ہے اور مسلمان اسی کا حکم مانتے ہیں اور اس کے راستے پر چلتے ہیں۔ ان قیدیوں نے مجھے بتایا کہ وہ لڑتے بھی ہیں تو اللہ کو حاضر ناظر جان کر اور اسی کی خوشنودی کی خاطر 2 یا 3 مسلمان بھی کہیں اکٹھا ہو جائیں یا سفر پر نکلیں تو ایک کو اپنا امیر بنا لیتے ہیں اور پھر اسی کے حکم پر چلتے ہیں۔ ان کا سالار لشکر کا امیر بھی ہوتا ہے اور امام بھی۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ان کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے ساتھیوں سے مشورہ کر کے فیصلہ کیا کرتے تھے۔ اب ان کا ایک خلیفہ ہے جس کا ہر حکم بسر و چشم مانا جاتا ہے، لیکن خلیفہ بھی مشورے کے بغیر کوئی حکم جاری نہیں کرتا۔ کسی خلیفہ کی، کسی امیر کی اور کسی سپہ سالار کی بیوی یا بیٹی یا بیٹا کوئی حکم نہیں دے سکتے۔ اگر وہ کوئی جرم کر بیٹھیں گے تو انہیں بھی ویسے ہی سزا ملے گی جیسی ایک عام اور ادنیٰ مرد یا عورت کو دی جاتی ہے۔ شہنشاہ معظم، اب آپ اپنے یہاں دیکھیں، شاہی خاندان کے افراد کی تعداد دیکھیں، ہمارے لیے کوئی ایسا حکم نہیں کہ ہم ان میں سے کسی کا کوئی بھی حکم نہ مانیں۔ اگر میں ان میں سے کسی کا کوئی حکم نہیں مانوں گا تو وہ مجھے اسی قید خانے کی کال کوٹری میں بند کر دے گا جس کا آج میں داروغہ ہوں۔
یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ آپ نے شہزادی کے ساتھ نکل جانے والے قیدی کو مہمان کی حیثیت سے رکھنے کا حکم دیا تھا۔ اسے شہزادی شارینہ اپنے ساتھ لے جانے کے لیے آئی اور کہا کہ شاہ ہرقل نے اسے طلب کیا ہے تو میں اس حکم کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا تھا۔ باقی تینوں مسلمان قیدیوں کی یہ سہولتیں ختم کر دو۔ ہرقل نے کہا انہیں تہ خانے کی کوٹریوں میں بند کر دو، انہیں گل سڑ کر مرنے دو۔ ہرقل نے یہ حکم ایسے لہجے میں دیا جیسے نیند میں بول رہا ہو۔ یہ شک بھی ہوتا تھا جیسے اس نے داروغہ کی پوری بات سنی ہی نہ ہو۔ اس پر شکست کا پہاڑ آن پڑا تھا۔ شام ایک بڑا ملک تھا جو اس کے ہاتھ سے نکل گیا تھا اور مسلمانوں کی جھولی میں چلا گیا تھا۔ کیا آپ ان کے تعاقب کا حکم نہیں دیں گے؟ شارینہ کی ماں نے پوچھا۔ نہیں، ہرقل نے بے جان سے لہجے میں کہا۔ صبح کے نکلے ہوئے اب تک وہ دور نکل گئے ہوں گے اور یہ بھی معلوم نہیں کہ وہ گئے کس سمت کو ہیں۔ شارینہ کی ماں کچھ نہ کچھ بولتی رہی۔ ہرقل اس کی کسی بات کا ادھورا سا جواب دے دیتا یا صرف اتنا کرتا کہ اس کے منہ کی طرف دیکھ کر منہ پھیر لیتا۔ داروغہ کو ہرقل نے کوئی اشارہ کیا تھا یا داروغہ نے فرض کر لیا کہ اس کا چھٹکارا ہو گیا ہے۔ وہ الٹے قدم چلتا دروازے تک گیا اور باہر نکل گیا۔ وہ چلا گیا ہے، شارینہ کی ماں نے کہا۔ اس کی جان بخشی نہ کریں، جانے دو اسے، ہرقل نے کہا۔ میں آنے والوں کا انتظار کر رہا ہوں۔ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ ہرقل نے اپنی پسپا ہوتی ہوئی فوج کو شام کے مختلف مقامات پر بکھیر دیا تھا اور اس نے یہ چال اس توقع پر چلی تھی کہ اس کے مطابق مسلمانوں کا لشکر بھی چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں تقسیم ہو جائے گا اور یہ اس کی کمزوری کا باعث بنے گا۔ پھر ہرقل اپنی بکھری ہوئی فوج کو کسی ایک موزوں مقام پر یکجا کر کے مسلمانوں کی ٹکڑوں میں بٹی ہوئی فوج پر زوردار حملہ کرے گا اور پھر مسلمان اس کے سامنے نہیں ٹھہر سکیں گے۔ ہرقل رباہ میں آ گیا تھا اور اپنی فوج کو یہیں اکٹھا کرنا چاہتا تھا، لیکن کہیں سے بھی اسے کوئی جواب نہیں مل رہا تھا کہ وہاں کی فوج کب اس تک پہنچے گی۔ یہ تھا وہ انتظار جس کی بے تابی نے اس کا دماغ جکڑ رکھا تھا۔ سورج کبھی کا غروب ہو چکا تھا اور رات گہری ہو گئی تھی۔ اس وقت شارینہ وہاں سے بہت دور پہنچ گئی تھی اور اس کے سفر کا ایک دن گزر گیا تھا۔ مسلمان قیدی کا نام حدید بن مؤمن خزرج تھا۔ خزرج عرب کا ایک بڑا ہی مشہور قبیلہ تھا۔ پہلے تو ہم یہ دیکھ لیں کہ شارینہ اور حدید اس شہر سے نکلے کس طرح۔ قید خانہ آبادی سے کچھ دور تھا اور آگے ویران اور بیابان علاقہ تھا۔ کچھ دور تک شارینہ گھوڑے پر سوار رہی اور اس کے کہنے سے حدید نے گھوڑے کی باگ پکڑے رکھی کہ کوئی اجنبی دیکھ لیتا تو یہی سمجھتا کہ وہ کسی امیر وزیر کی بیٹی ہے اور باگ اس کے نوکر نے پکڑ رکھی ہے۔ حدید نے راستے میں بھی شارینہ سے پوچھا کہ وہ جا کہاں رہے ہیں۔ شارینہ نے اسے کہا تھا کہ وہ خاموشی سے اس کے ساتھ چلتا چلے۔ حدید پر کسی قسم کا خوف اور خدشہ طاری نہیں تھا۔ وہ بڑا خوبرو جوان تھا اور اس کے جسم میں طاقت بھی تھی اور پھرتی بھی۔ قید خانے سے کچھ دور ہی گئے ہوں گے کہ وہ دونوں دنیا کی نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ سطح مرتفع علاقہ شروع ہو گیا تھا، چھوٹے بڑے نصیب تھے اور کہیں کہیں زمین اوپر کو ابھری ہوئی تھی اور اس سے آگے باقاعدہ ٹیکڑیاں آ گئیں، درخت بھی تھے اور جھاڑیاں بھی، اور وہاں کوئی باقاعدہ راستہ نہیں تھا، کوئی پگڈنڈی نہیں تھی اور صاف پتہ چلتا تھا کہ ادھر سے مسافر کم ہی گزرتے ہیں۔ ذرا اور آگے گئے تو ایک آدمی نظر آیا جس کے ساتھ ایک گھوڑا کھڑا تھا۔ اس آدمی نے گھوڑے کی باگ پکڑ رکھی تھی۔ شارینہ نے اس کے قریب جا کر گھوڑا روک لیا۔ وہ کوئی ادھیڑ عمر آدمی تھا۔ شارینہ اپنے گھوڑے سے اتر رہی تھی اور وہ گھوڑے کو اور قریب لے آیا۔ تم اس گھوڑے پر سوار ہو جاؤ، شارینہ نے حدید سے کہا۔ حدید کے لیے یہ سمجھنا مشکل نہیں تھا کہ یہ وہی گھوڑا تھا جس کے متعلق شارینہ نے قید خانے سے نکل کر کہا تھا کہ آگے چل کر الگ گھوڑا مل جائے گا۔ یہ ادھیڑ عمر آدمی یقیناً شارینہ کا ملازم تھا۔ حدید اس کے گھوڑے پر سوار ہو گیا۔ حدید نے سوار ہو کر شارینہ کی طرف دیکھا۔ شارینہ ابھی اپنے گھوڑے پر سوار نہیں ہوئی تھی۔ ادھیڑ عمر آدمی اس کی تعظیم میں اتنا جھک گیا تھا کہ رکوع کی حالت میں چلا گیا۔ شارینہ آخر شہزادی تھی اور یہ شخص اس کا نوکر یا سائس تھا۔ اس کے علاوہ اس نوکر کو توقع ہوگی کہ شہزادی اس کو انعام دے گی۔ شارینہ شہزادی نے اسے انعام یہ دیا کہ وہ ابھی رکوع سے اٹھا نہیں تھا کہ شارینہ نے بڑی تیزی سے اپنے کپڑوں کے اندر ہاتھ کر کے خنجر نکالا اور خنجر بلند کر کے بڑی زور سے خنجر اس آدمی کے پیٹ میں گھونپ دیا۔ اس سے پہلے کہ یہ آدمی سیدھا ہوتا، شارینہ نے اس کے پیٹ سے خنجر نکال کر ایسا ہی ایک اور وار اسی مقام پر کیا۔ پیٹ کا یہ وہ مقام تھا جہاں دل ہوتا ہے۔ وہ بدقسمت آدمی سیدھا ہو ہی نہ سکا اور ایک پہلو پر زمین پر گر پڑا۔ شارینہ اس کے پاس کھڑی دیکھتی رہی۔
موت نے اپنا کام بڑی تیزی سے مکمل کر لیا۔ شرینہ نے خون آلود خنجر لاش پر جھک کر اس کے کپڑوں پر صاف کیا اور نیام میں ڈال دیا۔ اس آدمی نے کمر کے ساتھ چمڑے کی پیٹی سے تلوار باندھ رکھی تھی۔ شرینہ نے پیٹی کھول کر تلوار اور پیٹی کھینچی اور پھر حدید کو دیکھ کر کہا کہ یہ اپنی کمر سے باندھ لو، اب تم نہتے نہیں رہو گے۔ شرینہ نے سنجیدگی سے کہا میرے پاس تو خنجر ہے، اسے کس گناہ کی سزا دی ہے؟ حدید نے پوچھا یہاں رکنا نہیں ہے۔ شرینہ نے کہا ابھی ہم خطرے میں ہیں۔ وہ گھوڑے پر سوار ہو گئی اور لگام کو جھٹکا دیا۔ گھوڑا چل پڑا تو وہ بولی یہ شخص ہمارے لیے بہت بڑا خطرہ بن سکتا تھا۔ یہ میری ماں کی خوشنودی اور انعام حاصل کرنے کے لیے اسے بتا دیتا کہ میں ایک آدمی کے ساتھ فلاں طرف نکل گئی ہوں۔ ماں فوراً ہمارے تعاقب میں گھوڑے سوار بھیج دیتی۔ میرا کسی نے کیا بگاڑ لینا تھا، تم قتل کر دیے جاتے۔ یہ تو بتا دو تم ہو کون؟ حدید نے پوچھا تمہیں میرا نام مجھ سے پوچھے بغیر معلوم ہے؟ اپنا نام ہی بتا دو۔ یہ بھی پوچھنا چاہوں گا کہ مجھے لے کہاں جا رہی ہو؟ میرا نام شرینہ ہے۔ شرینہ نے کہا میں شاہ ہرقل کے خاندان کی شہزادی ہوں۔ میری ماں شاہ ہرقل کی بیوی ہے، لیکن میں اس کی بیٹی نہیں بلکہ اس سے پہلے روم کا بادشاہ فوکاس ہوا کرتا تھا۔ میں اس کی بیٹی ہوں۔ پوچھتے ہو میں تمہیں کہاں لے جا رہی ہوں؟ تمہیں پہلے بھی کہہ چکی ہوں کہ میں تمہیں نہیں لے جا رہی بلکہ تمہارے ساتھ جا رہی ہوں۔ ایک بار پھر سن لو، مجھے اپنی فوج میں لے چلو۔ لیکن کیوں؟ حدید نے پوچھا میرے ساتھ تمہارا تعلق ہی کیا ہے؟ کیا میں ایسا شک نہ کروں کہ تم مجھے کسی ایسے مقصد کے لیے کہیں لے جا رہی ہو جو میرے لیے ٹھیک؟ تم مرد ہو، تمہارے پاس تلوار ہے۔ شرینہ نے مسکراتے ہوئے کہا جہاں کہیں خطرہ محسوس کرو گے مجھے وہیں قتل کر دینا۔ اس نے اپنے گھوڑے کو ہلکی سی ایڑ لگا کر کہا کچھ دور تک گھوڑوں کو دوڑنے دو، آگے ایسا علاقہ آ رہا ہے جہاں گھوڑے ٹھیک طرح دوڑ نہیں سکیں گے، نہ انہیں دوڑانا ہے۔ آگے چل کر بتاؤں گی میں کون ہوں اور پھر تم مجھے بتانا کہ میں پاگل تو نہیں۔ زمین کچھ اوپر اٹھتی جا رہی تھی، آگے چٹانیں بھی تھیں اور گھاس بھی، پودوں اور درختوں سے لدی ہوئی خوبصورت ٹیکریاں بھی تھیں۔ کچھ آگے جا کر شرینہ نے گھوڑا روک لیا اور پیچھے دیکھا۔ حدید نے بھی گھوڑا روک کر پیچھے دیکھا۔ درختوں کے اوپر سے رباع کا قلعہ بند شہر نظر آ رہا تھا۔ وہ اس شہر سے دور نکل آئے تھے۔ دور افق تک دیکھو، شرینہ نے جذباتی لہجے میں کہا کتنا خوبصورت علاقہ ہے، اب یہ علاقہ تمہارا ہے، روم کی شہنشاہی سے نکل گیا ہے۔ روم کے بادشاہ اور مجھ جیسی شہزادیاں ماضی کا قصہ بن جائیں گی۔ کیا مجھے سمجھنے کی کوشش کرو گے؟ حدید تم مجھے روم کے خاندان کی شہزادی سمجھتے ہو، لیکن مجھے شاہ ہرقل کی فتح کی اتنی خوشی نہیں ہوئی تھی جتنی اس کی پسپائی سے ہو رہی ہے۔ چلو زیادہ رکنا ٹھیک نہیں۔ انہوں نے گھوڑے موڑے اور اپنے سفر پر چل دیے، لیکن ابھی دونوں کو معلوم نہیں تھا کہ ان کی منزل کہاں ہے۔ شرینہ نے کہا یہ اندازہ کر لو کہ تم کہاں سے پکڑے گئے تھے اور تمہاری فوج کہاں ہوگی۔ اب مجھے اپنی ملکیت سمجھو، قیدی سمجھو یا ہم سفر۔ میری زندگی کا سفر تمہارے ساتھ گزرے گا۔ وہ اب چٹانوں اور اونچی نیچی ٹیکریوں کے علاقے میں داخل ہو چکے تھے۔ وہاں کوئی سیدھا راستہ نہیں تھا۔ حدید ویسے ہی انداز پر جا رہا تھا۔ دوستو آج کے لیے اتنا ہی۔ اسی کہانی کی اگلی قسط کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوں گے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔